السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے دسمبر کی 22 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ پہلے پاکستان، بھارت اور افغانستان کی خبریں، اور اس کے بعد غزہ کی صورتحال اور عالمی خبریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سائفر گمشدگی کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے جمعے کو سماعت کے دوران پروسیکیوشن کے دلائل کے بعد کہا کہ جو دستاویزات دکھائے جا رہے ہیں ان سے کسی طور بھی یہ کیس ثابت نہیں ہوتا۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواستوں پر سماعت کی۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ بھی بینچ میں شامل تھے۔ عدالت نے 10-10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض دونوں رہنماؤں کی ضمانت منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی پولیس کو حکم دیا ہے کہ حراست میں لی گئی تمام بلوچ خواتین اور بچوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ بلوچ مظاہرین کی گرفتاری کے خلاف جمعے کو درخواست کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے انسپکٹر جنرل پولیس کو گرفتار افراد سے متعلق تحریری طور پر آگاہ کرنے کی بھی ہدایت کی، اور کہا کہ مظاہرین اسلام آباد میں جہاں پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں انہیں اس کا حق حاصل ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے جمعے کو بلوچ مظاہرین کی گرفتاریوں اور احتجاج کا حق دینے سے روکنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بار پھر تحریک طالبان پاکستان یا TTP کی جانب سے جدید ترین اسلحے اور ہتھیاروں کے قبضے اور استعمال پر تشویش کا اظہار کیا، اور کہا کہ اس خطرے کو بے اثر کرنے کے لیے عالمی برادری کی مشترکہ کارروائی اور مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جمعرات کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ اسلام آباد نے اس مرحلے میں طالبان حکومت کی جانب سے TTP کے 40 آپریٹرز کی گرفتاری کی تصدیق نہیں کی ہے، جس کی اس ہفتے کے اوائل میں افغان میڈیا نے اطلاع دی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان TTP سے بات نہیں کرے گا، اور ریاست پاکستان اور TTP کے درمیان ایجنڈے پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ جس پر ہم اس وقت توجہ مرکوز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ افغان حکام کو TTP کے عناصر کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تاکہ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے خطرے کو ختم کیا جا سکے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ میں عسکریت پسندوں کی طرف سے جمعرات کی سپہر کو کیے گئے حملے میں بھاری جانی نقصان اٹھانے کے بعد بھارتی فوج نے علاقے میں ایک بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اس آپریشن میں جموں و کشمیر پولیس کا شورش مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ SOG اور وفاقی پولیس فورس CRPF بھی حصہ لے رہے ہیں۔ بھارتی فوج کی ایلیٹ پیرا کمانڈوز بھی عسکریت پسندوں کے خلاف اس آپریشن میں شامل ہو گئے ہیں۔ بھارت کے جنوبی ریاست تامل ناڈو کے کئی حصے ابھی تک سیلابی پانی کی زد میں ہیں، کیونکہ بارش کا سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ٹریفک میں افراتفری، بجلی اور پانی کی سپلائی میں کمی آئی ہے۔ سیلاب سے کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب عالمی خبروں میں پہلے غزہ جنگ کی تازہ ترین صورتحال۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں ایک اور وقفے میں کئی روز سے جاری کوششوں اور فریقین کی جانب سے ایک اور جنگ بندی پر آمادگی کے اظہار کے باوجود جمعرات کے روز غزہ میں جنگ میں شدت آ گئی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے انتہائی شدید بمباری کی جا رہی ہے، جبکہ حماس تل ابیب پر راکٹ برسانے کی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ حماس کے مسلح ونگ کا کہنا ہے کہ اس نے یہ راکٹ اسرائیل کی جانب سے شہریوں کو ہلاک کیے جانے کے جواب میں
فائر کیے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج اب تاریخ کی سب سے مہلک اور تباہ کن جنگ بن گئی ہے۔ صرف 2 مہینے کی جنگ کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سن 2012 اور سن 2016 کے درمیان شام کے حلب، یوکرین کے ماریوپول یا دوسری جنگ عظیم میں جرمنی پر اتحادیوں کی بمباری سے کہیں زیادہ ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 20,000 کے قریب پہنچنے کے بعد عالمی برادری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی غزہ جنگ پر قرارداد کے مسودے میں امریکہ کے اعتراضات کے بعد اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں اور توقع ہے کہ جنگ زدہ علاقے میں امداد کی فراہمی یقینی بنانے والی قرارداد پر آج ووٹنگ ہوگی۔ نظر ثانی شدہ مسودے میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی میں فوری طور پر جنگ بندی کے مطالبے کے بجائے ایسے حالات پیدا کرنے کی بات شامل ہوگی جن سے عسکری کارروائیوں کے خاتمے کی طرف جایا جا سکے۔ عالمی ادارے میں تعینات امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے مشاورت کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اشارہ دیا کہ امریکہ نئے متن کی حمایت کر سکتا ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر جمعے کے صبح سویرے روسی ڈرونز کی بوچھاڑ کی گئی۔ حکام نے بتایا کہ اس مہینے میں شہر پر یہ 6واں ڈرون حملہ ہوا جس میں کم از کم 2 افراد زخمی ہو گئے۔ یوکرین نے کہا کہ اس نے روس کے کیف کی طرف روانہ کیے گئے 28 ایرانی ساختہ ڈرونز میں سے 24 کو مار گرایا ہے۔ میئر ویتالی کلیتسکو اور دیگر عہدیداروں نے الگ الگ رہائشی اضلاع پر حملوں کی اطلاع دی ہے۔ جمعرات کو پراگ کی ایک یونیورسٹی میں ایک مسلح شخص نے 1 درجن سے زائد افراد کو ہلاک اور 20 سے زیادہ کو شدید زخمی کر دیا۔ پولیس کے مطابق 24 سالہ طالب علم نے پہلے اپنے والد کو قتل کیا اور پھر خود کو مارنے سے قبل اپنی یونیورسٹی میں 14 لوگوں کو ہلاک اور 25 کو زخمی کر دیا۔ حکومت نے اس واقعے کے بعد 1 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ شمال مغربی چین میں جمعرات کو آنے والے شدید زلزلے میں سرکاری میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق 14,000 سے زیادہ مکانات تباہ اور کم از کم 144 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ زلزلے سے بچ جانے والوں کے لیے ایک کمرے کے سینکڑوں عارضی مکانات قائم کیے گئے ہیں۔ چنگھائی صوبے کے ایک شہر کے اہلکار نے جمعے کی صبح بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد میں 9 کا اضافہ ہو گیا ہے، 3 افراد لاپتہ ہیں۔ مٹی کے تودے گرنے سے 2 گاؤں ملبے تلے دب گئے ہیں۔ جاپان نے چین اور شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے بعد اگلے مالی سال کے لیے $56 بلین کے ریکارڈ دفاعی بجٹ کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم فومیو کیشیدا نے کہ آئندہ چند سالوں میں دفاعی اخراجات بڑھانے کے وعدے کے مطابق کابینہ نے سن 2024-25 کے مالی سال کے لیے 7.95 ٹریلین ین کے مسودہ بجٹ کی منظوری دی ہے۔ جاپان میں جنگ کے بعد ایک امن پسند آئین ہے جو اپنی فوجی صلاحیت کو ظاہری طور پر دفاعی اقدامات تک محدود رکھتا ہے، لیکن اس نے گزشتہ سال اہم سیکیورٹی اور دفاعی پالیسیوں کو اپ ڈیٹ کیا، چین کی طرف سے درپیش چیلنج کا خاکہ پیش کیا اور سن 2007 تک دفاعی اخراجات کو نیٹو کے GDP کے 2% کے معیار سے دگنا کرنے کا ہدف مقرر کیا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔